چھپاکی کی 9 اہم ترین وجوہات، زندگی اجیرن کر دینے والے مرض کا علاج، اسباب اور فوری ریلیف کیا ہے، اور پھر اس کا پائیدار حل کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ ممتاز طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ آپ کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے آج تک ہزاروں چھپاکی کے مریض جو ہیں وہ صحت یاب کیے ہیں، جو آج کل نارمل زندگی جی رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ چھپاکی کیا ہے اور یہ کس طرح اس کا علاج کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر چھپاکی جو ہے جسے عام طور پر جسم پر دھپڑ بن جانا، ایٹیکیریا کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو نا، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، چھپاکی، ارٹیکیریا، پتی اچھلنا، دھپڑ جس میں دھپڑ پڑتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ مرض ہے۔ سامنے سے دیکھنے والا شخص کو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ پیشنٹ کے جسم پر سرخ سرخ بڑے بڑے دھبے پڑ گئے ہیں، لیکن یہی کنڈیشن اندر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کنڈیشن باہر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اتنی وہ جلد کے اندر بھی اندر والی سائڈ پہ اندر والی سائڈ پر بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور سانس کی نالی بھی سوج جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کا معدہ بھی اندر سے اسی طرح سوج جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اعضاء میں سویلنگ آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمیں نہیں پتا ناظرین کو۔ جی، یہ پتی اچھلنا یہ جلد کے ذریعے ہمارے جسم کی خاموش ایک فریاد ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے آپ کو جگا رہی ہوتی ہے، ہماری باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھی اس میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی پرابلم چل رہی ہے۔ ہم جب اس پر دھیان نہیں دیتے تو اس کے آخر میں نشانی کے طور پر یہ پتی اچھلتی ہے۔ اچھا۔ جیسے سر درد ہے ہمارا، سر درد ایک علامت ہے کسی نہ کسی بیماری کی۔ جی، کچھ تھکاوٹ سے اور کچھ اس طرح کے سر درد کے علاوہ جو کانسٹیپیشن سے یا ان چیزوں کا علامت ہوتی ہے۔ ایسے بخار علامت ہوتی ہے کہ باڈی میں کچھ چل رہا ہے نا، گڑبڑ ہے، انفیکشن ہو گیا، کوئی اور پرابلم ہو گیا، سردی لگ گئی، اس طرح کے مسائل۔ اسی طرح چھپاکی اتنا خطرناک مرض ہونے کے باوجود یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اندر باڈی کے کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ پتی اچھلنا، دھپڑ آٹو امیون بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ آٹو امیون ہو جائے تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کو الگ الگ طریقوں سے مینیج کرنا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے کیسز میں جن کو پتی اچھلتی ہے، چھپاکی ہوتی ہے، ارٹیکیریا یا ان کے دھپڑ پڑتے ہیں، ان کا جگر خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ یعنی کس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم ہیلتھ پلس کے ناظرین کو 9 علامات بتائیں گے، اس میں ایک علامت تو کامن ہوگی، یعنی کہ ہر پیشنٹ میں وہ ہوگی، ہر پیشنٹ کے جگر کا فیل خراب ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو 1 ماہ بعد چھپاکی نکلتی ہے، کچھ لوگوں کو 2 ماہ بعد نکلتی ہے، کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جن کا جگر کا فیل خراب ہونے کے بعد وہ علامت آتی 1 سال میں 1-2 مرتبہ ہے۔ اچھا، کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مہینے میں 2-2 3-3 بار ہوتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے شہزاد بھائی؟ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ لوگ اینٹی الرجی کھا کے اس کو وقتی ریلیف دے دیتے ہیں۔ جی، اینٹی الرجی سے 3 طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ یہ پہلا تو نقصان ہوتا ہے کہ باڈی میں اس جو ہماری اپنی قوت مدافعت ہے، جس نے کوپ کرنا ہوتا ہے ان سارے معاملات کو، وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، کوئی بھی اینٹی ہسٹامین ایلوپیتھک کی جو میڈیسن، کوئی بھی اینٹی الرجی لینے سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے وقفے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ 1 ماہ بعد چھپاکی نکلتی تھی تو یہ پھر 15 دن بعد نکلنا شروع ہو جائے گی، پھر ہفتے بعد نکلنا شروع۔ اس کے جو ٹریگرز ہیں نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو اس کی اہم وجہ ہے وہ الرجک ریئیکشن ہی ہوتا ہے۔ وہ کھانے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جگر کے فیل کے بعد سب سے بڑے جو دوسری وجہ ہے وہ الرجک ریئیکشن ہوتا ہے۔ بہت سارے مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ انتہائی گرم ایک دم ہوگا جسم اگر، یا انتہائی سرد ہوگا تو چھپاکی نکل آئے گی۔ اچھا، جو درمیان کا بفر زون ہے اس چھپاکی والے پیشنٹ کو وہ بہت خیال رکھنا چاہیے
کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈے جگہ سے بہت ڈاؤن ٹیمپریچر سے بہت اپ ٹیمپریچر میں جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں ایسی جگہ پر رہیں جو جسم نارمل ہو جائے. اچھا اس کے علاوہ سورج کی ڈائریکٹ شعاؤں سے بھی بہت سارے مریضوں میں چھپاکی نکل آتی ہے. اچھا وہ ان کو جو مسلسل سن لائٹ میں اگر زیادہ وقت گزرے, جو چھپاکی کا مریض ہوگا اس کو سن لائٹ سے اکثر ٹریگر ہو جاتی ہے چھپاکی. اچھا اس کا ایک بہت بڑا ٹریگر جو ہے وہ سٹریس ہے, جو ذہنی دباؤ جو ذہنی دباؤ ہے. چھپاکی ارٹیکیریا اور دھپڑ نکلنے والے جتنے بھی مریض ہیں ان کو اپنا سٹریس کو مینیج کر کے رکھنا چاہیے. جیسے ہی یہ مریض سٹریس میں جاتے ہیں کسی بھی طرح سے, کوئی یہ اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا, لیکن جب بھی کسی سٹریس میں جائیں گے, دباؤ میں رہیں گے تو وہ چھپاکی کا شکار ہو جائیں گے. اچھا جو چھپاکی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے. بعض دفعہ جو لباس کا جو رگڑ ہے مسلسل جسم کے ساتھ, ہاں وہ جو ٹائٹ پہنتے ہیں ہم عورتیں, مرد جو ہے جینز پہن لی یا اس طرح کی جی ہاں بالکل وہ بھی, اور خاص طور پہ سردیوں میں سویٹر وغیرہ سے وہ چارجنگ بن رہی ہوتی ہے. وہ جسم کے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ساتھ رگڑ کھا رہا ہے جلد کے. اچھا وہ عام آدمی کے بھی جسم پر نا آپ اتارے نا, مطلب سارا دن سویٹر ایک پہنے رکھا ہے تو شام کو جائیں تو وہ چڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں, ہلکے ہلکے سے وہ سپارک سے آتے ہیں. تو چھپاکی کے پیشنٹ کو ذرا کھلا ڈلا لباس پہننا چاہیے. یہ اس کا بہت بڑا ٹریگر ہے. تو بنیان وغیرہ نرم نیچے نا ہوزری وغیرہ استعمال کرنی چاہیے. جو انڈر گارمنٹس وغیرہ ہیں, بنیان وغیرہ ہے, لیگن وغیرہ ہے, وہ آرام دہ اور تھوڑی سی کمفرٹیبل ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی ذرا کھلا تھوڑا سا لباس ہو, کیونکہ تنگ لباس جو ہے اس کا ٹریگر ہے. اچھا ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی چھپاکی نکلتی ہے. اچھا ان پیشنٹس میں جن میں ہارمونل امبیلنس ہو اور ساتھ چھپاکی بھی ہو تو اگر آپ اینٹی الرجی دیتے رہے, باقی چیزوں کی اصلاح کرتے رہے, جب تک ہارمون کو بیلنس کرنے کا کوئی آپ طریقہ نہ تلاش کریں, اس کا علاج نہ کریں, تب تک چھپاکی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹس میں یہ آٹو امیون ہو جاتی ہے. تو ہمارا جسم ہی خود بخود یہ اس کو بڑھاتا ہے, خود بخود آٹو امیون کا سمجھ آتی ہے پیشنٹس کو. بالکل کہ اس کا اپنا ہی باڈی کا سسٹم اب باڈی کے خلاف ہو جاتا ہے. ہاں باڈی کے خلاف ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو بار بار ٹریگر کرتا ہے. اس کے لیے وہ بھی قابل علاج ہے. اس کے لیے تھوڑا سا تحمل کے ساتھ پیشنٹ کو کسی بھی مستند معالج کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے, تھوڑا سا تحمل کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا علاج کروایا اور پھر چھوڑ دیا. ہاں پھر چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ہو جاتی ہے. اچھا شہزاد بھائی, چھپاکی کی نامعلوم وجوہات بھی ہیں. اچھا یہ جو 8 میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں, اس میں سے ایک 9ویں جو ہے نا وہ ابھی تک ہڈن ہے. اچھا پتہ ہی نہیں چلا ابھی آج تک کہ ہو گئی ہے, لیکن اس میں سے ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا کہ اس کا یہ اس پیشنٹ کا ٹریگر کیا ہے. اچھا یعنی کہ اس کا جگر بھی ٹھیک ہے, اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں, تو لیکن وہ اس کا ٹریگر نہیں تلاش کیا جا سکتا کہ یہ کیوں ہوتی ہے. اچانک ہو جاتی ہے, پھر اس کا کوئی وہ حل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ جو نامعلوم وجوہات والے مریض ہیں ان کا بھی ہمارے پاس بڑا بہترین علاج ہے. جی اچھا حکیم صاحب, یہ بچوں میں, عورتوں میں, مردوں میں سب میں ہو جاتی ہے, تو بچوں میں جو ہو جاتی ہے اس میں بھی وہی اسباب ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت بچوں میں فرق ہوتا ہے؟ میں نے کئی بے شمار بچے بھی ایسے دیکھے ہیں جو اس طرح کی بیماری کا شکار ہیں. شہزاد بھائی جن میں بھی چھپاکی ہوتی ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے. زیادہ تر 70-80% کیسز میں جو چھپاکی ہوتی ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا علاج نہ کروانے کی وجہ سے, ٹونے ٹوٹکے کرنے سے, تھوڑا سا دم درود کرا لیا, وہ سرخ کپڑا پہنا دیا, سرخ رضائی ڈلوا دی اوپر, اس طرح کی چیزیں کرانے سے وہ اچھا یہ کچھ چلتا ہے. ہاں جی کہ جی اس کو سرخ کپڑے پہنا دیے, 7 دن اس طرح کرنا ہے, سورج ایسے رکھنا ہے, پھر وہ چاند کا حساب سے کچھ کرواتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. والعالم جو بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے والدین کو الرٹ ہونا چاہیے, یہ جان لیوا بھی ہو جاتی ہے. اچھا اس میں جو سانس کی تنگی ہے, اگر خدا نخواستہ بچہ بالکل صحت مند سویا ہے اور سوتے ہوئے اس کو چھپاکی نکل آئی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا دم گھٹنے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بعد میں پتہ نہیں لگتا جی بچہ ٹھیک ٹھاک سویا تھا اور وہ انتقال کر گیا, اس میں بہت ساری وجوہات چھپاکی کی وجہ سے سانس کی تنگی ہوتی ہے, سانس بند ہو جاتا ہے, بچہ بتا نہیں پاتا اور وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اچھا ان جو نامعلوم وجوہات ہیں, سب سے پہلے ماں سے سٹارٹ لیتے ہیں.
جو بھی چھپاکی کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو فوری ریلیف کے لیے چند چیزیں پہلے بتا دیتے ہیں آپ کے ناظرین کو. جی. جو بھی کسی بھی قسم کی چھپاکی ہو ایلو ویرا جیل فوری طور پر اس پر لگانا شروع کر دیں. اچھا. جو بھی اس کو پیشنٹ کو تھوڑا سا سکون آئے گا تو اس کا سٹریس مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر ساتھ میں اس کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے, مطلب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور تھوڑا سا معاملہ ہے, تو سادہ پودینے کا کہوا, اچھا, کوئی چیز نہیں ڈالنی اس میں, 10 سے 15 پتے لیں پودینے کے, 1.5 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے, اور ان کو پیشنٹ کو نیم گرم پلائیں. اچھا, مطلب یہ کوشش نہ کریں کہ اس کو ٹھنڈا کر لیں کیونکہ وہ پہلے اس کو گرمی لگ رہی ہے. نیم گرم پلائیں. یقین کریں شہزاد بھائی, وہ کپ آدھا ابھی پیا ہوگا پیشنٹ نے تو وہ جو دھپڑ ہے نا وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اتنا فاسٹ اس کا ایکشن ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو پیشنٹ جو آٹو میون نہیں ہے, یہ باقیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اس کے جگر کی اصلاح کرتے ہیں. اچھا. وہ نسخہ میں آج آپ کے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام پیشنٹ کسی بھی وجہ سے چھپاکی نکلتی ہے تو یہ مستقل نسخہ چند دن استعمال کر لیں, چھپاکی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, یعنی مستقل علاج جو ہے. ہاں جی, مستقل علاج ہے. اچھا, اس میں کیا ہے, سادہ سونف ہے, زیرہ سفید ہے, یہ ہم وزن لینا ہے. جی. سونف اور زیرہ سفید ہم وزن لے کر اس میں اس کی آدھی مقدار نشادر اور کلمی شورا شامل کر لینا ہے. جی. اس کو یہ صفوف جو ہے یہ آدھی چائے کی چمچ, دوبارہ نوٹ کیجئے گا, آدھی چائے کی چمچ یہ صفوف ارک مکور کاسنی کے آدھے گلاس کے ساتھ, آدھا یعنی کہ گلاس میں آدھا ارک مکور ڈالیں, آدھا ارک کاسنی ڈالیں, ان دونوں کو مکس کر کے آدھی چائے کی چمچ جو ہے وہ اس کے ساتھ لیں خالی پیٹ. اچھا. خالی پیٹ صبح لیں اور خالی پیٹ شام لیں 2 مرتبہ. یہ علاج تھوڑا سا مستقل مزاجی کے ساتھ کریں, چھپاکی ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی.